اصحاب محمد الرسول اللہ رضی اللہ تعالی اجمعین۔ اصحاب رسول سے جتنی تعلیمات ہمیں حاصل ہوتی ہے یہ الحمدللہ تا قیامت ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، چاہے وہ 7ویں صدی ہو یا یہ 21ویں صدی۔ یہاں ہم نے 5 ایسی تعلیمات کو جمع کیا ہے جو ہمیں 14 صدی سے صحابہ کی نقش قدم پر چلنے کی شوق عطا کر رہی ہے۔ نمبر 5، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ تعلیم، صدقہ و خیرات کی برکات۔ عبد الرحمن ابن عوف 10 المبشرین میں سے ایک نام ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت تشریف لے گئے، آپ نے اپنی تجارت کو بالکل صفر سے شروع کیا، مگر چند ہی سالوں کی بات تھی کہ صحابہ اجمعین آپ کے بارے میں فرماتے تھے کہ عبد الرحمن اگر کوئی پتھر بھی اٹھائے تو اس کے تحت انہیں سونا ہی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے انتہا مال سے نوازا، مگر آپ نے اس مال کے ساتھ کیا کیا؟ ہر ایک غزوات کے مال میں سے سب سے بڑا جز عبد الرحمن کی اور سے ہی آتا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سبھی ازواج رسول کی مالی ذمہ داری اٹھائی۔ اللہ ہمیں جتنے مال سے نوازتا ہے، خیال کرے کہ ہم پر ذمہ داری بھی اتنی ہی ڈالتا ہے۔ ان ذمہ داریوں کو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ خود ہی تلاش کر پرزور ادا کرتے تھے، تو پھر اللہ نے آپ کو اس کا کیسا جزا دیا؟ آپ خود روایت کرتے ہیں، میں نے تجارت میں کبھی کسی شے کو ہاتھ نہیں لگایا جسے اللہ نے سونے میں تبدیل نہ کیا ہو۔ نمبر 4، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تعلیم، محمد الرسول اللہ کی عزت و عظمت کی دفاع۔ وہ واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا سب سے غمسار واقعہ تھا، واقعہ طائف۔ جب مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر کفر واضح کر دیا، تب اللہ کے رسول نے طائف کے شہر کا رخ کیا، مگر طائف کے لوگوں نے پیغام رسالت کو سن کر اللہ کے حبیب پر پتھر کی بارش کر دی۔ طائف کے عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کورے پھینک کر ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعہ کے دوران زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے خود کے جسم کو آپ کے آگے ڈھال بنا کر پیش کر دیا۔ زید کے خود کے سر سے نکلے خون کے قطرے انہیں زیادہ محبوب تھے بجائے ایک پتھر جو رسول اللہ کے جسم کو چھو جائے۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت رسول اور ان کی قربانیوں کی حد تھی، اور ہم بھی انشاءاللہ چاہے رسول اللہ کی یا ان کے تعلیمات کی عزت کی بات ہو، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے زید رضی اللہ عنہ کو کیسا جزا دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے زید ابن حارثہ کو ایسا اکلوتا صحابی رسول بنایا جس کا قرآن میں نام کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ نمبر 3، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ تعلیم، رسول اللہ کے ہر لفظ پر یقین و اطمینان۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پلے بڑھے، اور جب وقت ہجرت سامنے آیا تب قریش نے رات کی تاریکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شب ہجرت کا حکم فرمایا تھا، تو رسول اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بستر مبارک پر سو گئے۔ قتل کے منصوبے کی خبر ہوتے ہوئے بھی علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خود کی جان جوخم میں ڈال لی، کیونکہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے علی، اس رات تمہاری زندگی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کریں گے۔
علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس رات میں چین سے سویا کیونکہ میں باخبر تھا کہ میری موت آج کی رات ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، کیا ہم بھی اس قدر ایمان نہیں رکھ سکتے؟ رسول اللہ کے الفاظ پر جب انہوں نے فرمایا صدقہ کرنے سے تمہارے مال میں برکت آتی ہے، یا جب انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوئی شے تمہیں یوم آخرت کو سود سمیت لوٹا دی جائے گی۔ نمبر 2، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ تعلیم: ہماری حب دین کا جزا ہمیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ذو النورین، 2 روشنیوں کے حامل، آپ کے حیا کی تفسیریں کو کون نہیں جانتا، مگر یہاں پر ہم آپ کے حب قرآن کا تفسیرہ کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کا ایک دن نہیں گزار سکتا ہوں جب تک میری نظریں مصحف قرآن پر نہیں پڑ جائے۔ یاد رہے آپ عثمان رضی اللہ عنہ خود ایک حافظ تھے، باوجود اس کے آپ کو ایک روحانی طلب ہوتی تھی کہ میری نظریں مصحف قرآن کو دیکھیں۔ آپ سچے صاحب قرآن تھے۔ آپ کی محبت قرآن سے اس قدر تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ذاتی اجازت لے رکھا تھا کہ یا رسول اللہ، میں مکمل قرآن کو ایک قیام اللیل میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ تفسیرہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے مکمل قرآن کو صرف 1 رکعت میں ہی پڑھ ڈالا تھا۔ آپ حضرات کو شاید رسول اللہ کی یہ حدیث معلوم ہو کہ قرآن کو 3 دن سے کم میں مت مکمل پڑھا کرو، مگر عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں حب قرآن کا جنون اس قدر تھا کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے ذاتی اجازت دیا تھا، مگر اب اس عظیم محبت کا جزا بھی تو عظیم ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اللہ نے کس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کو اس عمل کے لیے نوازا؟ اس پوری امت کو ایک واحد مصحف پہ قائم کرنے والے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ اللہ نے اور کسی کو نہیں بلکہ اس حب قرآن کو سینے میں سجائے رکھنے والے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو چنا اس مقدس عمل کے لیے۔ یہ اسی عمل کا نتیجہ ہے کہ آج ساری امت کے پاس قرآن ایک ہے، اور آج بھی قرآن کی مصحف کو کیا کہتے ہیں؟ عثمانی مصحف۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کو تا قیامت کے لیے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کس شکل میں آپ کے عمل کا جزا دے دے آپ پہلے تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 1، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تعلیم: ہر شخص کی خوبیاں ایک یکساں نہیں ہوتی۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نام شاید آپ نے پہلی بار سنا ہو۔ یہ اسلام سے پہلے ایک شاعر تھے، اور جب آپ حسان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا اے حسان، میری دفاع کرو اور جبریل تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اپنے اشعار تم میرے حق میں لکھو اے حسان، اور اس میں جبریل تمہاری مدد کریں گے۔ تو حسان رضی اللہ عنہ اسلام کے آفیشیل پوئٹ بن چکے تھے، مگر ایک واقعہ ہو گزرا جب غزوۃ الخندق کے دوران، جب سبھی صحابہ اکرام مدینے کی دفاع کے لیے خندق کھودنے نکل پڑے، اور مدینے کی خواتین کو حکم ہوا کہ ایک یہودی قلعہ جسے مسلمانوں نے فتح کیا تھا وہاں چلی جاؤ۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگا، کیا میں بھی خواتین اور ضعیف و معذور حضرات کے ساتھ قلعے میں ہی رک سکتا ہوں؟
اس پر انہوں نے معذرت یہ پیش کی، یا رسول اللہ، میں کوئی جانباز مجاہد نہیں ہوں اور میدان جنگ میں کمزور ہوں۔ اور رسول اللہ نے بے جھجک آپ حسان رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی۔ مگر یہ واقعہ ان واقعات میں سے ہے جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ صحابہ بھی ہمارے طرح انسان تھے، انہیں بھی وہی پریشانی ستاتی تھی جو ہمیں ستاتی ہے۔ ہاں، ہر ایک صحابی مجاہدین نہیں تھے، مگر غور کرے، ہر صحابی کی اپنی خود کی خصوصیت تھی۔ حسان ابن ثابت بھی جانباز تھے اور ان کے جیسا کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، مگر کب؟ جب مقابلہ بازی کا نہیں، الفاظ کا ہو، اشعار کا ہو۔ ہمیں اس سے اہم سیکھ ملتی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی خاصیت اپنے آپ میں الگ اور اہم ہے۔ آپ میں سے کچھ ہیں جو صرف ایک فیس بک پیج سے ہی خوبصورتی سے تبلیغ کرتے رہے، آپ میں سے کچھ اور ہیں جو سڑکوں پر نکل کر لوگوں کو اسلام سے تعارف کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بس جو تھوڑا بہت جانتے ہیں دوست و احباب میں بانٹتے ہیں، اور کچھ تو وہ بھی ہیں جو اپنے حجاب اور داڑھی سے ہی دعوت پورا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی قابلیت الگ ہے۔ ویسے تو سبھی شیخ احمد دیدات نہیں بن سکتے، یا یوں کہوں گر نہیں بن سکتے صلاح الدین یروشلم کے لیے، مگر حسان تو بن سکتے ہو مدینے کے لیے۔ آسماں میں ہے جیسے چمچماتے تارے، ہے ویسی ہی بالکل صحابہ ہمارے۔ کسی ایک کا بھی ہاتھ گر تم تھام لو، ہے وعدہ رسول کا تم سے، کہ محسوس کر لو گے تم ہدایت کے اشارے۔